اس رات میں جاگ کر کے شب قدر تاک راتوں میں ہوتا ہے، یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات میں جاگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرے۔ لیکن افسوس کس بات کی ہے کہ آج مسلمان شب قدر کی اہمیت کو بھول گیا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں سنی ٹائمز۔ آج ایک اہم مسئلے پہ ہمارے ساتھ مفتی شرف عالم موجود ہیں، جس سے ہم بات کریں گے کہ جو رمضان کے مہینے میں شب قدر کی راتیں ہوتی ہیں، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ باتیں کریں گے اور جانیں گے، آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ راتیں اتنی افضل کیوں ہیں۔ ویسے تو رمضان کا مہینہ ہی اتنا پاک مہینہ ہے، پر ان راتوں کی کیا اہمیت ہے، کیوں وہ راتیں باقی راتوں سے افضل ہیں، بات چیت کریں گے کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک شب قدر کی رات کی چرچا ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں کچھ شب قدر کی راتیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں وہ رات؟ برادران اسلام، شب قدر کی رات بہت ہی اہمیت کی رات ہے۔ شب قدر کی رات اہمیت کی رات اس لیے ہے کہ اس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر۔ ویسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ حضرات، قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا، لیکن وہ کون سی راتیں ہیں جس میں قرآن پاک کو نزول ہوا؟ تو بتایا گیا کہ وہ شب قدر کی راتیں ہیں، وہ 27ویں کی رات ہے۔ اگر شب قدر اتنی اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، اور شب قدر میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جاگ کر کے شب قدر تاک راتوں میں ہوتا ہے، یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 27ویں شب افضل ہے، لیکن بہت سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ ہمیں تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو تاک راتوں میں چھپا دیا ہے۔ چھپانے کی اس میں کئی حکمتیں ہیں، کیونکہ صاحب جیسے کہ کافی تقریریں ہوتی ہیں، کافی بیان ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ جو شب قدر کی راتیں ہیں وہ 21، 23، 25، 27 راتوں میں سے ہوتی ہیں، تو ان دنوں کو چھپا کیوں رکھا ہے؟ کوئی مطلب ایک رات ہوگی وہ شب قدر کی رات، وہ کلیئر کیوں نہیں؟ وہ کلیئر اس لیے نہیں ہے کہ عام طور پہ اگر کلیئر کر دیا جاتا تو بہت سے لوگ اسی پہ بھروسہ کر لیتے اور صرف اسی رات میں عبادت کرتے، لیکن جب چھپا دیا گیا ہے تو لوگ 5 راتوں میں عبادت کریں گے کہ پتہ نہ کس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو نازل فرمایا، کون سی رات ہے۔ تو اس لیے شب قدر کو تاک راتوں میں چھپا دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے، اپنے غضب کو گناہ میں چھپا کے رکھا ہے، اسی طریقے سے شب قدر کو رمضان کی تاک راتوں میں چھپا کے رکھا ہے تاکہ انسان عبادت و ریاضت کرے۔ تو ہے، پر اس کے پیچھے کارن کیا ہے؟ کیوں اتنی افضل راتیں ہیں وہ؟ کارن اس لیے ہے کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ نازل فرمانے کی وجہ سے یہ رات اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، اور شب قدر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و ریاضت میں کر کے گزارتے تھے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات میں جاگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرے۔ لیکن افسوس کس بات کی ہے کہ آج مسلمان شب قدر کی اہمیت کو بھول گیا ہے، اور بھولنے کی وجہ سے لوگ اس راتوں میں عبادت نہیں کرتے بلکہ عام دنوں کی طرح اس رات کو گزار دیتے ہیں۔ قرآن میں اس کی کئی جگہوں پہ اس کا تذکرہ آیا، جیسے سورہ قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بنی اسرائیل میں ایک شخص نے یہ کہا، سال کے 1000 مہینے اس نے جنگ میں جہاد میں گزار دی، تو امت محمدیہ کو بڑا اس پہ یہ آیا کہ پتہ اتنی بڑی رات اسے ملی ہے اور اس نے 1000 راتوں سے عبادت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم اگر
एक शब कदर में इबादत कर लोगे तो वो 1000 महीने जो उन्होंने जिहाद किया उससे बेहतर ये रात वो शब कदर है। शब कदर यानी जिस रात में शब कदर ना आए वो 1000 महीनों से अफजल है। लोगों को, आम लोगों को इस रात को किस तरह से जो है कि गुजारनी चाहिए? मतलब इस रात में हमें इबादत और रियाजत करके गुजारना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह तबारक व तआला से अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें, क्योंकि ये रमज़ान का महीना वैसे भी बरकत वाला महीना है। ये आखिरी अशरा होता है और आखिरी अशरा में जहन्नम से निजात का ये रास्ता होता है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि वाखिरु मिनन नार की ये आखिरी अशरा जो है रमज़ानुल मुबारक का, ये जहन्नम से आज़ादी का रास्ता है। तो इस महीने में हमें अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ते रहना चाहिए और इबादत और रियाजत करके गुजारना चाहिए। सो ये मुफ्ती शरफ आलम थे जिनसे हमने बात की, शब कदर के बारे में जाना और आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश की कि शब कदर की रात इतनी अफजल क्यों है और इसकी लोगों को कैसे गुजारनी चाहिए। कैमरामैन मयंक अग्रवाल के साथ मोहम्मद सौराब, सुन्नी टाइम्स।